الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترمہ نسرین صاحبہ IREF کی جانب سے اس جلسے کی ناظمہ، محترمہ مہمان خصوصی کیپٹن ڈاکٹر سلطانہ خان، محترمہ معزز مہمان ڈاکٹر سیما ستے، تمام بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت ہو. میری تقریر کا عنوان ہے کیسے بن سکتی ہوں میں کامیاب عورت. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو لفظ عورت کے معنی کا خلاصہ کر دوں تاکہ جب میں آپ تمام کو کامیابی کے اصول بتاؤں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال نہ پیدا ہو کہ کامیابی کے لیے مرد حضرات کے چند اصول عورتوں کی کامیابی کے اصول سے علیحدہ کیوں ہیں. کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ لفظ عورت اردو زبان کا لفظ ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ عورت عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کا استعمال زبانوں کی تحقیق کرنے والے ماہرین یعنی کہ لنگوسٹک سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کے صدیوں پہلے سے لفظ عورت کا استعمال ہوتا آیا ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ لفظ عورت کو قرآن نے ایجاد نہیں کیا، اور دراصل عربی لفظ عورت کے بنیادی معنی ہے غیر محفوظ چیز، کھلی ہوئی چیز یا کھلا ہوا مقام اور خالی. اس کے علاوہ لفظ عورت کے دیگر معنی بھی ہیں، مثلا سرحد وغیرہ میں خلل پڑنا، جسم کی ڈھانپی جانے والی جگہ کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو پھر شرم محسوس ہو. اگر ہم لفظ عورت کے ان تمام معنوں کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو بھی عورت کہا گیا تو پھر اس چیز کی فطرت میں ہی یہ شامل ہے کہ اسے ڈھانک کر چھپا کر رکھا جائے تاکہ اس کے ظاہر ہو جانے سے کوئی نقصان نہ ہو اور نہ شرمندگی کا باعث بنے. اردو زبان میں عورتوں کے لیے استعمال ہونے والا مشہور لفظ خاتون ہے، اور اسی طریقے سے عربی میں عورت ذات کو مرأتن، امرأتن اور نساء کہا گیا. تو لہٰذا میں میرے سامعات اور ناظرات سے گزارش کرتی ہوں کہ جب وہ میری بقیہ تقریر سنیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر عورتوں کو یا خواتین کو کامیابی چاہیے تو سب سے پہلے ان کو اس چیز پر عمل کرنا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانک کر رکھیں اور اپنے آپ کو ظاہر نہ ہونے دیں کسی ایسوں کے سامنے
اور کوئی ایسی جگہ کہ جس کی وجہ سے خود انہیں شرمندہ ہونا پڑے، یا ان کی وجہ سے شرمندہ ہو، یا سارا معاشرہ بے شرم ہو جائے۔ اور تو اور ان سب سے بھی بڑھ کر یہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور ناراضگی ہم عورتوں کی دیگر کامیابیوں کا ذریعہ بنے۔ جس طرح انگریزی زبان میں عورت کو فیرڈ سیکس بھی کہا جاتا ہے اور اردو میں صنف نازک بھی کہتے ہیں، اسی طریقے سے عربی زبان میں، عربک لینگویج میں عورت کو مرأتن اور امرأتن کہا گیا، جس کا معنی ہے کوئی لبھانے والی چیز یا ایسی چیز جس سے دل کو تسلی ملے۔ عربی زبان میں عورتوں کو نساء بھی کہا گیا، جس کا معنی ہے پیچھے چھوڑ دی جانے والی چیز۔ عرب عورتوں کو نساء اس لیے کہتے کیونکہ یہ لوگ عورتوں کو گھروں میں چھوڑ کر میدان جنگ میں جاتے، وہاں دشمنوں سے لڑتے اور پوری کوشش کرتے کہ چاہے خود کی جان چلی جائے تو پرواہ نہیں، لیکن دشمن ان کی عورتوں تک آ کر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو گویا عورت کو نساء اس لیے نہیں کہا گیا کہ اسے کوئی ڈیگریڈڈ چیز یا گری ہوئی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، بلکہ نساء اس لیے کہا گیا، پیچھے اس لیے چھوڑا گیا تاکہ خود سامنے رہ کر پیچھے والی چیز کی حفاظت کی جائے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کامیابی سے مراد کیا ہے۔ اگر ہم عربی زبان کا جائزہ لیں تو عربی زبان میں اکثر کامیابی کے لیے فتحن اور فلاحن کے الفاظ کا استعمال ہوا، اور اگر ہم قرآن مجید کا جائزہ لیں گے تو قرآن مجید میں بھی اکثر فتحن اور فلاحن کے لفظ کا استعمال ہوا کامیابی کے لیے۔ لیکن ایک خاص بات جو غور کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فتحن کا لفظ استعمال کیا تو اس سے مراد دنیاوی کامیابی ہے، اور جب کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فلاحن کا لفظ استعمال کیا تو وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جب کبھی ہم قرآن مجید میں فلاحن کے لفظ والی آیات پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ہم اگر عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں کامیابی کا وعدہ کرتا ہے۔ مثلا توحید کا عمل، رسول کی اتباع، معروف پر ابھارنا، منکر سے رکانا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ سب ہمارے جو اعمال ہے اس کی ادائیگی اگر ہم کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں کامیاب ہونے کا وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سب کو سب سے پہلے یہ واضح کرنا چاہتی ہوں میری تقریر کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ آج کی میری اس تقریر میں آپ کو فلاحن کی کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی کی طرف زیادہ توجہ اور یاد دہانی کر دوں گی، نصیحت کر دوں گی، نہ کہ فتحن والی دنیاوی کامیابی کے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اور اس سے کئی گنا زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جب کبھی ہمارے ذہنوں میں کامیابی کا تصور آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں صرف فتحن والی کامیابی رہتی ہے، یعنی دنیاوی کامیابی رہتی ہے، اور آخرت کی کامیابی کا تصور ہی نہیں رہتا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی آسانی سے دنیا میں نام، دنیا میں پیسہ، دنیا میں شہرت کے خاطر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ کی پسند ناپسند، اللہ کی رضا اور ناراضگی کا لحاظ کیے بغیر اپنے دین اور اپنے ایمان کو فراموش کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کامیابی سے متعلق کئی دنوں تک تقریر کر سکتی ہوں، لیکن وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں صرف 3 آیتیں سمجھاتے ہوئے اپنی تقریر کو انشاءاللہ مکمل کر دوں گی۔ یہ 3 وہ آیتیں ہیں جو شاید ہی کوئی ایسی مسلمان ہماری بہن ہوگی
جن کو یہ 3 آیتیں یاد نہ ہو، ان 3 آیتوں کے بارے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری قرآن مجید کے بجائے یہ 3 آیتیں نازل کر دیتے تو یہ انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہو جاتی۔ اگر ہم لوگ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں جملہ 3 ایسی صورتیں ہیں جن میں صرف 3 آیتیں آئی ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید میں سورہ کوثر، سورہ نمبر 108 یعنی سورہ نمبر 108 پڑھیں گے، اس میں صرف 3 آیتیں آئی ہیں۔ اگر ہم سورۃ النصر پڑھیں گے جو قرآن مجید کا 110 نمبر والا سورہ ہے یعنی 110 نمبر والا سورہ ہے، اس میں بھی صرف 3 آیتیں آئی ہیں۔ اور جس 3 آیتوں کو میں نے اپنے بیان کے لیے منتخب کیا ہے اس میں بھی صرف 3 آیتیں آئی ہیں، اور اس سورے کا نمبر ہے سورہ نمبر 103، سورہ نمبر 103، اور سورے کا نام سورۃ العصر۔ انشاءاللہ میں سب سے پہلے سورۃ العصر کی تلاوت اور ترجمہ پڑھ دوں اور اس کے بعد اس کی مختصر سی تفسیر کر دوں تاکہ ہم سب کو کامیابی کا اصل معنی اور پیمانہ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان بڑے ہی نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کریں، وتواصوا بالحق، جو حق پر ڈٹ جائیں اور دوسروں کو حق پر ڈٹنے کی دعوت دیں، وتواصوا بالصبر، جو صبر کریں اور دوسروں کو صبر کرنے کی دعوت دیں۔ آئیے اب ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی کامیابی کی شرطوں پر غور کرتے ہیں تاکہ ہم سب کو کامیابی حاصل کرنے آسانی ہو۔ سب سے پہلے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورے میں کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، اگر آپ غور کریں گے کوئی بھی قسم کب کھاتے ہیں؟ اگر میں اپنی بات سامنے والے کو منوانا چاہتی ہوں، میں کہتی ہوں میں قسم کھاتی ہوں، اور اگر بات سنجیدہ ہو تو میں کہتی ہوں میں میری ماں کی قسم کھاتی ہوں، باپ کی قسم کھاتی ہوں، کبھی کہوں گی اس قرآن کی قسم کھاتی ہوں۔ اگرچہ کہ اسلام میں سوائے اللہ کی قسم کسی اور کی قسم نہیں کھانا ہے، یہ شرک ہوگا، سوائے اللہ کے کسی کی قسم نہیں کھانا ہے، کھائیں گے تو شرک ہوگا۔ یہ کیسے؟ کیونکہ ہم جب کسی کی قسم کھا رہے ہیں گویا ہم نے اس چیز کو اپنی بات پر ہم نے گواہ بنا لیا۔ مثلا اگر میں اپنی ماں کی قسم کھاتی ہوں اور میرے اس معاملے میں وہاں پر ماں موجود نہیں ہے تو پھر میں جھوٹی ہوں۔ اگر میں باپ کی قسم کھاتی ہوں اور میرے اس معاملے میں باپ وہاں پر موجود نہیں ہے تب بھی میں جھوٹی ہوں۔ اگر میں قرآن کی قسم کھاتی ہوں اور اگر قرآن میرے اس معاملے میں وہاں پر موجود نہیں ہے تب بھی میں جھوٹی ہوں۔ لیکن جب میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں تو یہ میرا پورا حق ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اللہ کا علم، اللہ کی نالج ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، تو قسم صرف اللہ کی کھائیں گے۔ اور جب کبھی ہم کسی کی قسم کھاتے ہیں تو ہم اس چیز کی کھاتے ہیں جس کو ہم اپنے سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں۔ میں کبھی بھی یہ مائک کی یا کیبل کی، ٹیبل کی قسم نہیں کھاتی۔ کس کی قسم کھاتی ہوں؟ جس کو میں اپنے سے زیادہ افضل سمجھتی ہوں۔ ماں کی قسم کھا لیا کیونکہ ماں میرے لیے افضل ہے، باپ کی قسم کھا لیا کیونکہ باپ میرے لیے افضل ہے، قرآن کی قسم کھا لیا کیونکہ قرآن میرے لیے افضل ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں، کائنات میں ہمارے لیے سب سے افضل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اسی لیے قسم صرف اللہ کی کھائیں گے۔ اب یہاں پر اگر آپ تھوڑا غور کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اگر آپ تھوڑا سا اس قرآن پر غور کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگرچہ کہ کئی مقامات پر قسم کھائی ہے، جیسے کہ والشمس، سورج کی قسم،
والقمر، چاند کی قسم. کئی مقامات پر اللہ نے قسم کھائی ہے، لیکن اس سورے میں جو اللہ نے قسم کھائی ہے اس کی کافی اہمیت ہے. لیکن ہم مسلمانوں میں پریشانی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر غور و فکر تدبر نہیں کرتے. کیوں اللہ نے کھائی ہوگی؟ علامہ اقبال مسلمان امت کو نصیحت کرتے ہوئے ایک شعر فرماتے ہیں، قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان. اب کیونکہ میں مرد مسلمان کہہ رہی ہوں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عورتیں غوطزن نہیں ہونا چاہیے، اس کا معنی پوری مسلمان امت سے ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں، قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. لیکن ہم مسلمانوں میں پریشانی یہ ہے کہ ہم اس قرآن پر غور و فکر تدبر نہیں کرتے، اور اگر کوئی غور و فکر کرنے نکل جائے تو ایسا غور و فکر کرتے ہیں جو کبھی صحابہ نے بھی نہیں کیا ہوگا. غور و فکر جب علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے، اور جب کسی عام مسلمان سے کہا جائے کہ آپ قرآن میں غور کرو، تو ہم مسلمانوں میں پریشانی یہ ہے، ہم کامیاب اس لیے نہیں ہو رہے ہیں. جب قرآن پر کہا جائے کہ غور کرو، فکر کرو، تو ہم کہتے ہیں ہمیں تیرنا نہیں آتا. اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر میں سوئمنگ سیکھنا چاہتی ہوں، تیرنا سیکھنا چاہتی ہوں، اور دنیا کے سب سے بڑے سوئمنگ ماسٹر کو میں نے بلا لیا اور اس کو کہا کہ آپ مجھے پہلے سوئمنگ کرنا سکھا دیجئے، بعد میں پانی میں اتروں گی، وہ تو کہے گا یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. آپ کو پانی میں اترنا پڑے گا تب جا کر آپ تیرنا سیکھ سکتی ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم سب کو کامیاب ہونا ہے، ہم سب کو ہدایت حاصل کرنا ہے، تو 1 کروڑ علماء کے 1 کروڑ سال تک بھی آپ بیان سنیں گے تو کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. کامیاب کیسے ہوں گے؟ ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ اس قرآن کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے کھولیں. اس قرآن کو جو ہمارے تاپدانوں میں دھول میں پڑی ہوئی ہے وہاں سے اس قرآن کو نکالیں. اس قرآن کو جو شاید سال میں 1 مرتبہ نکلتی ہے ہمارے گھر سے، اس کو وہاں سے نکالیں اور کھول کر پڑھیے. انشاءاللہ تب جا کر آپ کو ہدایت ملے گی. اب جیسے کہ میں بتا رہی تھی کہ قرآن پر غور و فکر تدبر کرنا چاہیے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں تو یہاں پر اگر آپ غور کریں گے، جب ہم زمانے کی بات چیت کرتے ہیں، میرے بچپن کے زمانے میں، میرے جوانی کے زمانے میں، میرے بڑھاپے کے زمانے میں، تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ زمانہ ماضی، حال اور مستقبل یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے تحت بانٹا جاتا ہے. اور اس زمانے کے لیے وقت کا طے ہونا ضروری ہے. وقت کے طے ہونے کے لیے دن اور رات کا آنا جانا ضروری ہے. اس کے لیے کائنات میں سورج، چاند، ستارے، ان سب کا گھومنا پھرنا ضروری ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سورج، چاند، ستارے، جو سیارے ہیں، یہ اس وقت سے موجود ہے جب ہم نے تمہارے سب سے پہلے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور تمہاری سب سے پہلی ماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. گواہ ہے اس دن سے کہ اگر کسی قوم نے، اگر کسی گروہ نے انسانوں میں اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، تو اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا. اللہ کہہ رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی. پوچھ لو یہ چاند، سورج، ستارے، یہ لوگ گواہ ہیں میری اس بات پر. انہوں نے دیکھا ہے کیسے قوم پر عذاب آیا تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ قسم ہے ماضی کی، حال کی، مستقبل کی. کس چیز کی قسم کھا رہے ہیں اللہ؟ یہ سورج، چاند، ستاروں کی. کہ دیکھو، پوچھ لو ان سے اس قوم پر کیسے عذاب آیا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. والعصر، قسم ہے زمانے کی. کیا قسم ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان بڑے ہی نقصان میں ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ خالق کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. کہاں کہہ رہے ہیں؟ اس قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں. اس قرآن پاک پر ہر مسلمان کا ایمان کیا ہے؟ یہ 100% اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں تمام کے تمام انسان
چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں یا اپنے آپ کو غیر مسلمان کہتے ہوں، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مایوس مت ہو، ہم تم کو کامیاب بنا سکتے ہیں بشرطے کہ کچھ شرائط کو تم پورے کر دو۔ اللہ ہمیں چار شرائط ہم کو معلوم ہوتے ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان بڑے ہی نقصان میں ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، فعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کریں، وتواصوا بالحق، جو حق پر ڈٹ جائیں اور دوسروں کو حق پر ڈٹنے کی دعوت دیں، وتواصوا بالصبر، جو صبر کریں اور دوسروں کو صبر کرنے کی دعوت دیں۔ آئیے ہم ان چار کامیابی کے اصول جو ہم کو خالق کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دیا، اس پر تھوڑا غور کرتے ہیں تاکہ ہم کو کامیابی کی راہ ہموار کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلی شرط کامیابی کے لیے ایمان کی لگائی ہے، اور ایمان کی شروعات بھی اسلام کی شروعات کی طرح کلمہ طیبہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس کلمے کے تمام شرائط کو پورا کرنا آپ کو مضبوط ایمان والا بناتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص چاہے مرد ہو یا عورت کلمہ پڑھ کے اسلام میں تو داخل ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت تک مومن نہیں بن سکتی جب تک کہ کلمے کے بنیادی شرائط کو زندگی بھر نہ عمل کر لے۔ کلمے کے بنیادی شرائط پر عمل کرنے کو اگر ایمان کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اسی بات کا خیال کرتے ہوئے علماء حق نے ایمان کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے تحت بانٹا۔ ایمان مجمل کہتے ہیں ایمان کے جو 6 اراکین ہیں ان کو یاد رکھنا، ان کے حق ہونے پر یقین رکھنا۔ اگر ہم قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 یعنی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 پڑھیں گے تو ایمان کے 6 اراکین میں سے 5 ارکان کا ذکر اس میں آ گیا، اور ایک رکن ایمان کا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2 یعنی سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2 میں موجود ہے۔ یہ 6 ایمان کے اراکین یہ ہے آمن باللہ، اللہ پر ایمان، والیوم الآخری، روز آخرت پر ایمان، والملائکتی، ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، والکتابی، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء پر ایمان، اللہ کی طرف سے بھیجی گئے کتابوں پر ایمان۔ 5واں ہے والنبیین، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء پر ایمان۔ کل شیء فقدرہ تقدیرہ، ہم نے ہر چیز کی تقدیر کو طے کر دیا ہے۔ یہ 6 ایمان کے اراکین ہیں، اگر ہم ان کو یاد رکھ لیں، سمجھ جائیں اور ان کے حق ہونے پر یقین کریں تو اس کو کہا جائے گا ایمان مجمل۔ اور ان ایمان کے 6 اراکین کو اتنا ہی سمجھنا جتنا کہ اللہ نے قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے اقوال میں سمجھایا ہو، صرف اتنا ہی سمجھے۔ اس کو کہا گیا ہے ایمان مفصل۔ اور ایک اہم بات جو میں آپ تمام کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایمان کے جو 6 اراکین ہیں، صحابہ کرام کے بعد کسی اور شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایمان کے ان 6 اراکین کی کوئی بھی تعویل کرے، یعنی اپنی اپنی سمجھ سے سمجھانے کی کوشش کرے، یا پھر اپنی سمجھ سے کوئی ایسی بات سمجھیں جو نہ کبھی اللہ نے، نہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ کبھی صحابہ کرام نے سمجھایا ہو۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ تمام چیزیں آپ کو کامیاب عورت کے ضمن میں کیوں بتا رہی ہوں؟ وہ اس لیے کہ اگر کوئی عورت کو کامیابی کی شرط جو اللہ نے لگائی ہے اس کی پہلی شرط ہی معلوم نہ ہو تو ایسی ہر عورت کی ناکامی 100% طے ہے۔ آئیے اب ہم اللہ کی جانب سے دی گئی کامیابی کی دوسری شرط پر غور کرتے ہیں، اور وہ ہے عمل الصالحات،
یعنی جو نیک اعمال کریں. کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں اگر وہ اسلامی تعلیمات سے نہ ٹکراتی ہو اور جو قرآن، صحیح احادیث اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہو جائے وہ نیکی ہے. اور نیکیوں میں بعض نیکیاں ہم پر فرض ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام کہا، یعنی اسلام کی بنیادیں کہا. اس کا ذکر اگر ہم صحیح بخاری پڑھیں گے جلد نمبر 1 حدیث نمبر 7، یعنی صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 7 میں ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسلام کی 5 بنیادیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. یہ 5 وہ بنیادیں ہیں: شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. جس کا معنی ہے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. صلاح قائم کرنا یعنی نماز کے ذریعے اللہ کی عبادت کا نظام اس دھرتی پر قائم کرنا. صاحب استطاعت لوگ زکوٰۃ دینا، صاحب استطاعت لوگ حج کرنا اور صاحب استطاعت لوگ رمضان کے پورے مہینے میں روزے رکھنا. ایک بڑی اہم بات جو میں آپ تمام کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کی 5 بنیادوں میں پہلی بنیاد کے علاوہ باقی 4 جو بنیادیں ہیں اس پر عمل کرنا بآسانی سمجھ میں آتا ہے. جیسے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزے رکھو. اگر کہا جائے تو عمل کرنا سمجھ میں آتا ہے. لیکن ہم مسلمانوں میں جو سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جب اسلام کی بنیادوں میں کلمہ طیبہ کا ذکر آ گیا تو مسلمانوں نے سمجھا کہ اس سے مراد ایمان